سب سے پہلے بات کرتے ہیں کرکٹ کی۔ تو پاک بھارت کرکٹ تعلقات میں برف پگھلنے لگی ہے۔ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ ذکا اشرف اور بی سی سی آئی کے سیکرٹری جے شاہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ کرکٹ تعلقات پر مل بیٹھ کر حل کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ جنوبی افریقہ کے شہر ڈربن میں جاری آئی سی سی کے سالانہ اجلاس کی سائیڈ لائن میں ذکا اشرف اور جے شاہ کی ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات انتہائی خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ ذکا اشرف نے جے شاہ کو ہائیبرڈ ماڈل کے تحت ایشیا کپ کے انعقاد میں پاکستان آنے کی دعوت دی، جو جے شاہ نے قبول کر لی۔ ذکا اشرف نے جے شاہ سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان کی مہمان نوازی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ پاکستانی عوام اپنے مہمانوں کی قدر کرنا جانتی ہے، یہ ایک اچھی شروعات ہے۔ مستقبل میں مزید ملاقاتیں ہوں گی۔ ذکا اشرف نے جے اشرف کی بھارت میں ورلڈ کپ دیکھنے کی دعوت بھی قبول کی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام خوشی نہیں مجبوری میں قبول کیا۔ قرضوں سے جان چھڑانی ہے تو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ ماضی میں جھانکنے کے بجائے ماضی سے سبق حاصل کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے پشاور اور اسلام آباد میں تقریر سے خطاب میں مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حنظلہ امجد پرائم منسٹر صاحب سے اپنا اعلان کرتے ہیں۔ پشاور میں فاٹا یونیورسٹی کے طلباء میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب۔ وزیر اعظم نے طلباء میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کے پاس زرخیز زمین ہے، زراعت ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ کرپشن نے ملک کی جڑوں کو تباہ کر دیا۔ مہنگائی اور غربت کا خاتمہ کریں گے۔ سعودی عرب سے $2 ارب ملنے پر آرمی چیف کا شکر گزار ہوں۔ آج $2 ارب ہمارے خزانے میں سعودی عربیہ سے آ چکا ہے۔ اس کے لیے میں اسحاق ڈار صاحب کو بھی اور ہمارے سپہ سالار جناب جنرل عاصم منیر کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کے لیے بڑی محنت کی۔ اسلام آباد میں خواتین کے حقوق سے متعلق تقریب میں بھی وزیر اعظم شریک ہوئے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم 75 برس میں خواتین کو مواقع اور حقوق فراہم نہیں کر سکے۔ ہم کب تک قرضے لیتے رہیں گے؟ یہ قرضے اصل میں زنجیریں ہیں۔ ماضی میں جھانکنے کے بجائے ماضی سے سبق حاصل کرنا ہوگا۔ ہم کب تک آئی ایم ایف کے پاس جاتے رہیں گے اور کب تک یہ زنجیریں ہمارے پاؤں میں بندھی رہیں گی؟ یہ اگر زنجیریں ہم نے کاٹنی ہیں اور توڑنی ہے تو پھر ہمیں اپنی پوری جو اجتماعی صلاحیت ہے اس قوم کی، اس کو بروئے کار لانا ہوگا۔ پشاور میں لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے طالب علم کو اپنی کرسی پر بٹھا کر حوصلہ افزائی کی اور فاٹا کا نام تبدیل کرنے کی تجویز بھی دی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے خوشخبری سنائی ہے کہ دوست ملک سعودی عرب نے اسٹیٹ بینک میں $2 ارب ڈپازٹ کر دیے ہیں۔ مستقبل میں معاشی حالات میں مزید بہتری آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹ میں سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس سلسلے میں آرمی چیف اور وزیر خزانہ کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ سعودی عربیہ نے پاکستان اسٹیٹ بینک کے پاس اپنا $20 بلین کا ڈپازٹ پاکستان کو دیں گے۔ الحمدللہ انہوں نے وہ ڈپازٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ پلیس کر دیا ہے۔ پاکستان کی ڈگمگاتی معیشت کو ایک اور سہارا مل گیا۔ سعودی عرب نے اسٹیٹ بینک میں $2 ارب جمع کروا دیے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے یہ خوشخبری اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ آ چکا ہے۔ میں اس موقع کے اوپر جناب وزیر اعظم آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب ان کی طرف سے اور اپنی طرف سے سعودی عربیہ کی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اپنے ٹویٹ میں اس خبر پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا، میں اپنے بھائی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پاکستان کی مالی مدد کو یقینی بنایا۔ اس اقدام سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر مضبوط ہوں گے۔ یہ ہمارے برادر ممالک اور عالمی برادری کے پاکستان کی معاشی تبدیلی پر بڑھتے ہوئے اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے تمام ضروری کوششیں کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید لکھا، میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی اس سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کو بھی سراہتا ہوں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پریس کانفرنس میں کہا، مستقبل میں معاشی معاملات مزید بہتری کی طرف جائیں گے۔ پاکستان کی معیشت پہلے سے بہتر ہے، اس میں جلد مزید استحکام پیدا ہوگا۔ اور اب بات کرتے ہیں سیلاب اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کی۔ تو بھارت نے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا ہے۔ پنجاب کی پانی کی سطح بڑھنے پر 50 سے زائد دیہات ڈوب گئے ہیں، جبکہ PNN متاثرین کی آواز بنا تو انتظامیہ بھی حرکت میں آ گئی۔ جزوی طور پر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات شبیر حیدر ظفر کی اس رپورٹ میں۔ خبر آپ کو دیں کہ بھارت نے دریائے ستلج میں پانی چھوڑ دیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب صورتحال کا جائزہ لینے قصور پہنچ گئے ہیں۔ فلڈ ریلیف کیمپ کا معائنہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کو دریائے ستلج میں پانی کی صورتحال کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی ہے۔
محسن نقوی کا دریائے ستلج کے بیڈ میں موجود آبادیوں کے فوری انخلاء کا حکم جاری کیا گیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ لوگوں کے ساتھ ساتھ مویشیوں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے۔ بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں پانی چھوڑنے کے بعد نگران وزیر اعلیٰ پنجاب صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے قصور پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے فلڈ ریلیف کیمپ کا بھی معائنہ کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے دریاؤں کے پانی کو 24 گھنٹے مانیٹر کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے ہر وقت انسانی وسائل اور مشینری کی دستیابی یقینی بنائی جائے، مویشیوں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دریائے راوی اور ستلج میں سیلابی صورتحال شدت اختیار کر گئی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ لاہور، ساہیوال، ملتان اور بہاولپور کے کمشنر کو دریاؤں کے 24 گھنٹے مانیٹرنگ کا حکم دے دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ بھارت نے دریائے ستلج میں 2,11,000 کیوسک پانی چھوڑ دیا ہے۔ فیروز پور کے مقام پر 1,21,000 کیوسک پانی گزرے گا۔ ممکنہ سیلاب کے علاقوں میں تمام ضلعی محکمے الرٹ رہیں۔ سیلاب سے نمٹنے کے لیے منظور شدہ پلان کے تحت ہر ضروری اقدام اٹھایا جائے۔ درکار مشینری اور انسانی وسائل کا پہلے سے انتظامات یقینی بنایا جائے۔ نگران وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی نے مزید کہا کہ سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے عوام کو موسم اور دریاؤں کی صورتحال سے آگاہ رکھا جائے گا۔ انتظامات میں غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات کو روکنا ہوگا۔ قرآن کی بے حرمتی مسلمانوں کے عقیدے اور جذبات پر حملہ ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل کے زیر اہتمام مباحثے سے ورچوئل خطاب۔ کہا کسی بھی مسلمان ملک میں کسی کے عقیدے کی بے حرمتی کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ Unfortunately, the deliberate desecration of Quran has continued under government sanction and with a sense of impunity. Increasingly, these acts are designed to maximize provocation. We must see this clearly for what it is: incitement to religious hatred, discrimination, and attempts to provoke violence. We must join hands in condemning it. We must isolate those who stoke hatred. خبر آپ کو دیں کہ 2 ماہ میں الیکشن ہوں گے، پیپلز پارٹی عام انتخابات جیتے گی اور بلاول بھٹو زرداری اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ مراد علی شاہ کا 2 ٹوک اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ دبئی میں شہباز شریف کے نام پر اتفاق کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ نگران سیٹ اپ کا فیصلہ مشاورت سے ہوگا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں 2 ماہ میں الیکشن ہیں، پیپلز پارٹی کو پہلے سے زیادہ ووٹ اور نشستیں ملیں گی۔ سب دیکھ لیں گے، بلاول بھٹو زرداری اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ پہلے سے زیادہ ووٹ لیں گے، پہلے سے زیادہ سیٹیں لیں گے۔ اب تو یہ 1 مہینہ رہ گیا، انشاءاللہ تعالیٰ میں نے بتایا نا بلاول بھٹو زرداری صاحب آ کے۔ مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دبئی میں شہباز شریف کے نام پر اتفاق کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ نگران سیٹ اپ کا فیصلہ اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے ہوگا، مگر وہ ہیں کہاں کوئی علم نہیں۔ اپوزیشن لیڈر کو گرفتاری سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اگر کوئی طریقہ ہوا چینج کرنے کا تو وہ ایک طریقہ کار اس میں موجود ہے۔ اگر کوئی میجورٹی اپوزیشن کی کسی کے ساتھ ہوگی تو طریقہ چینج ہو سکتا ہے، ادروائز وہی اپوزیشن لیڈر ہیں اور وہ مشاورت کرنے آئیں گے۔ ہمارے قانون میں لکھا یہی ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے مشاورت کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ میئر کراچی کے ہمراہ 293ویں عرس کے آخری روز حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر پہنچے۔ فاتح خوانی کی میڈیا سے گفتگو میں ایک بار پھر مردم شماری پر خدشات کا اظہار کیا۔ آٹا ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا بھی اعلان کیا۔ کہتے ہیں کابینہ کے فیصلے کے بعد پروونشل فائنانس کمیشن بنائیں گے، دوہری تنخواہیں لینے والے افسروں کے نام پبلک کریں گے۔ خبر آپ کو دیں کہ اسرائیل سانحہ نومی کے حوالے سے اقوام متحدہ میں چلا گیا ہے۔ اسرائیل نے UN میں کہا کہ پاکستان میں سیاسی آزادی حاصل نہیں ہے۔ سانحہ نومی کے پیچھے کون تھا، سامنے آ گیا۔ معاون خصوصی اطاعت کا انکشاف۔ وفاقی وزیر شہری رحمان نے کہا کہ فلسطینیوں کے قاتل چیئرمین PTI کی حمایت کر رہے ہیں۔ چیئرمین PTI اور اسرائیل اتحادی ہیں۔ ملک دشمن عناصر چیئرمین PTI کی حمایت کر رہے ہیں۔ کے حوالے سے ہم ڈے 1 سے یہ کہہ کہ یہ ملک دشمن کاروائی ہے، یہ جنہوں نے کروائی ہے ان کے تانے بانے ملک دشمنوں سے ملتے ہیں۔ اسرائیل کا اقوام متحدہ میں جانا اور یہ کہنا کہ پاکستان میں پرامن احتجاج کی اجازت نہیں ہے، پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو حساس بلڈنگز کو نشانہ بنایا گیا، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی، وہ محض اتفاق نہیں تھا، وہ بائی ڈیزائن
डिजाइन था। पाकिस्तान के दुश्मन जो सारी दुनिया में पाकिस्तान और मुसलमानों और फलस्तीनियों और कश्मीरियों के खिलाफ जहर घोलते हैं हर आलमी सतह के फोरम पर, वो मिलजुल कर अब पीटीआई की हिमायत कर रहे हैं। जहां उन्होंने शोहदा की इमारत को नहीं छोड़ा, उसके पीछे जो मजमूम मकासद हैं वो अब आपके सामने हैं।